بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی حج کا موقع چل رہا ہے اور بہت سارے حجاج کرام جو ہے حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ جانے والوں کے اللہ تعالی حج کو قبول فرمائے۔ اسی حج کے موضوع کو لے کر کے آج آپ حضرات کی خدمت میں آنا ہوا ہے۔ میرے عزیز و دوستو بزرگو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حاجی حلال مال کے ساتھ حج کو نکلتا ہے، حج کے لیے روانہ ہوتا ہے اور سواری پر سوار ہو کر کے وہ جب یہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، یعنی جو مال وہ خرچ کر رہا ہے وہ حلال مال ہو، اور حلال مال کے خرچ کر کے وہ جب حج کے لیے نکلتا ہے، روانہ ہوتا ہے، اور سواری میں سوار ہو کر کے جب وہ یہ کلمات پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو آسمان سے فرشتے اس شخص کی تائید کے اندر، یعنی اس کی بات کے جواب میں فرشتے بھی کہتے ہیں لبیک و سعدیک۔ فرشتے کیا کہتے ہیں کہ لبیک و سعدیک، یعنی تیرا لبیک کہنا مقبول ہے، یعنی تیری حاضری مقبول ہے۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تیرا توشہ بھی حلال ہے۔ تیرا توشہ کیا ہے؟ تیرا توشہ بھی حلال ہے، تیری سواری بھی حلال ہے، اور حلال مال سے حاصل ہوئے، اور تیرا حج مبرور ہے، یعنی حج جو ہے کامیاب ہے، حج مقبول ہے اللہ کی نظروں۔ اور اب اس کے برعکس، اب کوئی شخص یعنی حرام مال سے حج کو جاتا ہے، حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، اور وہ سواری میں سوار ہو کر کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو فرشتے اس کے جواب میں کہتے ہیں نہ لبیک نہ سعدیک، یعنی تیری حاضری قبول نہیں ہے، تیری جو حاضری ہے وہ قبول نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، تیرا تو توشہ بھی حلال نہیں ہے، تیرا تو توشہ بھی حرام ہے۔ فرشتے اس شخص کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تیرا توشہ بھی حرام ہے، تیرا خرچہ حرام ہے، تیرا حج معصیت ہے، یہ حج مبرور نہیں۔ یہ حج کیا ہے؟ حج مبرور نہیں۔ حج مبرور کب ہوتا ہے؟ کہ ہمارا مال بھی حلال ہونا چاہیے، ہمارا مال بھی جو ہے حلال طریقے سے کمایا ہوا ہونا چاہیے، کہ جس مال کو ہم خرچ کر رہے ہیں، جس مال کے ذریعے سے ہم حج کو جا رہے ہیں، وہ ہمارا مال بھی حلال ہونا چاہیے، نہ کہ حرام۔ اگر ہم حلال مال کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، کسی کا دل دکھا کے مال نہ کمایا ہو، یا کسی سے چھین کر کے نہ کمایا ہو، یا کسی کا حق نہ دبایا ہو، یا حرام کوئی بھی حرام طریقے سے مال کو حاصل نہ کیا ہو، مال حج کا مقبول ہونے کے لیے مال کا حلال ہونا بھی ضروری ہے۔ اس حدیث پاک سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ حج کی مقبولیت کے لیے، حج کے قبول ہونے کے لیے مال کا جائز ہونا، مال کا حلال ہونا بھی شرط ہے۔ اب مال اگر حرام تو اس کا توشہ بھی ظاہر سی بات حرام ہے، یعنی جو اس کی چیزیں ہیں وہ بھی حرام طریقے سے، حرام مال سے لائی ہوئی ہے، توشہ بھی حرام ہے، اور اب اس کی ساری چیزیں جو ہے حرام ہیں، یہاں تک کہ یہ چیز بھی فرما دی کہ تیری حج بھی معصیت ہے، تیری حج بھی کیا ہے؟ معصیت ہے، اور یہ تیرا حج جو ہے مبرور نہیں ہے، یہ تیرا حج جو ہے اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تیری تمام طریقے جو ہے حلال کے بجائے وہ حرام طریقے تھے۔ حرام طریقے سے حج کو جانا بھی غلط، اور حلال طریقے سے حلال روزی کماؤ اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ کے گھر کی زیارت کرو۔
اللہ نے توفیق دی ہو، اللہ نے کیا حرام سے بچو اور حلال کی طرف اپنے آپ کو بڑھاؤ، کیونکہ اللہ نے جس روزی کا حکم دیا ہے اس میں بھی اللہ نے ایک قید لگا دی، طیب، پاک روزی، حلال روزی، کہ حلال روزی کے ذریعے سے روزی اپنی اگر کماتے ہو تو حلال طریقے سے کماؤ، نہ کہ حرام طریقے سے۔ اپنی روزی کو بھی حلال کرو، اپنی زندگی کو بھی پاک صاف رکھو، اور اپنی زندگی کے اندر جو ہے حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال کو لاؤ۔ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک لقمہ بھی اگر حرام کا پیٹ میں چلا جاتا ہے تو 40 دن تک عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ایک لقمہ اگر حرام کا ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو اس کی نحوست کتنی ہے، اس کا گناہ کتنا ہے کہ 40 دن تک جو ہے عبادتیں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم اپنی روزی کو حرام طریقے سے بچائیں اور حلال طریقوں سے اپنی روزی کو کمائیں، اپنی روزیوں کو حلال کریں۔ حرام مال سے جتنا ہو سکے اتنا پرہیز کرو، اتنا بچیں ان چیزوں سے۔ ان چیزوں سے اگر ہم بچیں گے تو ہماری عبادتیں بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوں گی، ہماری ہر چیز، ہر عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہے، پھر فرشتوں نے ان کے جوابات میں بہت سی باتیں فرمائی ہے کہ جب آدمی حرام مال کے ساتھ حج کو جاتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے تیری لبیک نہیں۔ اللہ کا کیا ارشاد ہے؟ تیرا لبیک نہیں، تیری حاضری نہیں، تیرا لبیک بھی نہیں ہے، تیرا لبیک بھی نہیں، یہ مردود ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ تیرا یہ حج مردود ہے، اور کہ جو شخص حرام کمائی کے ساتھ حج کو جائے اس کا سفر اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے، اس کا سفر جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے۔ اور جب وہ سواری پر سوار ہو کر لبیک کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے نہ لبیک، لا لبیک لا سعدیک، یعنی نہ تیری لبیک ہے نہ تیری سعدیک ہے، نہ تیری حاضری قبول ہے۔ حرام مال کمائے پھر اس کے ذریعے سے حج کو جائے، تیری کمائی بھی تو حرام ہے، تیرا لباس حرام ہے، کمائی سے تیار ہوا، تیری سواری بھی حرام ہے، تیرا توشہ بھی حرام ہے، تو ایسی حالت میں لوٹ کے تجھ پر وبال ہے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ تجھ پر وبال ہے، پکڑ ہے، اور برائی کا مزدہ اپنے ساتھ لیتا جائے۔ یعنی وہ وہاں سے واپس بھی ہوتا ہے تو برائیاں لے کر کے اپنے ساتھ آتا ہے، نہ کہ بھلائیاں، نہ کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداریاں لے کر کے آتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اپنی زندگی کے اندر حرام مال سے پرہیز کریں اور حلال مال، حلال روزی جو ہے وہ حلال روزی کما کر کے اپنی زندگی میں لائیں۔